अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़ज़रहुम हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी फ़ीहि युस्अक़ून यौम ला युग़नी अन्हुम कैदुहुम शैअन वला हुम युनसरून व इन्न लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिका वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो हम सब का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और बेशुमार लातादाद दुरूद व सलाम प्यारे और करीम आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते वाला सफ़ात पर। तो नाज़रीन, ये जो मैंने आपके सामने आयात तलावत की हैं, इनमें अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए कुछ हदायत दी हैं कि वो अपनी ज़िंदगी को किस तरह बेहतर बना सकते हैं, अल्लाह ताला की नाफरमानियों से किस तरह बच सकते हैं, और नेक लोगों का तरीका क्या है और बुरे लोगों का तरीका और उनका अंजाम क्या है। फरमाया फ़ज़रहुम हत्ता युलाक़ू यौमहुमुल्लज़ी फ़ीहि युस्अक़ून। बस ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो यहाँ तक कि ये अपने उस दिन को पहुँच जाएं जिसमें ये मार गिराए जाएंगे। यानी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुफ़ार को वाज़ो तबलीग करते तो वो उन बातों को सुनकर उन पर अमल करने की बजाय आगे से मजाक उड़ाते, बुरा मनाते, उनके लिए मुश्किलात पैदा करते, जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ पहुँचती। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों को उनके हाल पर ही छोड़ दीजिए हत्ता कि ये लोग अपने उस दिन को जा मिले जिस दिन ये बेहोश कर दिए जाएंगे। यानी अल्लाह के अज़ाब की वजह से ये बेहोश कर दिए जाएंगे। या इसका मतलब ये है कि ये दुनिया में तो आपको परेशान करते हैं, लेकिन एक वक्त आने वाला है कि इनको इनकी किए की सज़ा मिल के रहेगी। इसलिए आप इनको छोड़िए और अपने काम की तरफ तवज्जो कीजिए, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते तो बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो आपकी बात सुनेंगे और उस पर ईमान भी लाएंगे। तो इसलिए आप इनका पीछा छोड़ें और जो अच्छी फितरत के लोग हैं उनके सामने अपना दीन और दावत रखें, वो यकीनन आपकी बात सुनेंगे। इन लोगों से मैं खुद ही निपट लूँगा। आगे अल्लाह ने फरमाया कि यौम ला युग़नी अन्हुम कैदुहुम शैअन वला हुम युनसरून। और उस दिन ना इनकी अपनी कोई चाल इनके किसी काम आएगी और ना कोई इनकी मदद को आएगा, कि क़यामत के दिन इनकी सारी चालें जो हैं वो उल्टी उनके ही गले पड़ेंगी। दुनिया में तो ये लोग मुसलमानों को भी परेशान करते हैं, मुख्तलिफ मंसूबे बनाते हैं जिनसे मुसलमानों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, जिससे उनकी इबादत में खलल वाक़या हो, उनकी दावत में खलल वाक़या हो, उनके दीन पर अमल करने में रुकावट हो। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन उनकी कोई ऐसी चाल उनके काम नहीं आएगी, बल्कि तमाम चालें उल्टी उनके गले पड़ेंगी और वहाँ उनकी कोई मदद करने वाला भी नहीं होगा। दुनिया में जब वो ऐसा करते हैं तो कई लोग उनकी मदद को आते हैं कि तुम ये गलत कर रहे हो तो ठीक है, हम तुम्हारे मददगार बन जाते हैं, चलो मिलकर ये काम करते हैं। तो फिर वो सब मिलकर मुसलमानों का रास्ता रोकते हैं, उनको परेशान करते हैं, उनके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा आने वाला है कि जब इनकी तमाम चालें इन पर उल्टी पड़ेंगी और कोई इनकी मदद करने वाला भी नहीं होगा। और उसके बाद फरमाया कि वह इन्ना लिल्लज़ीना ज़लमू अज़ाबन दून ज़ालिका वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून।
اور اس وقت کے آنے سے پہلے بھی ظالموں کے لیے ایک عذاب ہے، مگر ان میں سے اکثر نہیں جانتے۔ یعنی کہ یہ آخرت کے عذاب کی بات ہے کہ یہ آخرت کا عذاب تو یقیناً ان کو مل کے ہی رہے گا، قیامت کے دن تو یہ عذاب سے دوچار ہو کے ہی رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھی چھوٹے چھوٹے عذابوں کے جھٹکے دیتا رہتا ہے کہ ان کو اللہ کی یاد آتی رہے اور وہ اپنی غلط روش کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جائیں۔ لیکن یہ ایسے بگڑے ہوئے لوگ ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے بجائے، مثلا کبھی زلزلہ آ جاتا ہے، کبھی سیلاب آتے ہیں، کبھی کوئی بیماری آ جاتی ہے، تو یہ لوگ ان سے سبق حاصل کرنے کی بجائے، اس سے پریشان ہونے کی بجائے الٹی غلط قسم کی تعویلات کرتے ہیں۔ مثلا کبھی زلزلہ آ گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو زمینوں کی پلیٹیں ہیں، اندر جو پلیٹیں ہیں وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تب زلزلہ آتا ہے، اس سے اور کوئی وجہ نہیں، کوئی چیز مراد نہیں ہے۔ حالانکہ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ زلزلہ خود بخود نہیں آتا، بلکہ اس کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے۔ وہ جب چاہتا ہے تو زمین ہلتی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر زمین نہیں ہل سکتی۔ تو جب زلزلہ آتا ہے تو وہ ایک قسم کی الارمنگ ہوتی ہے کہ اے لوگو، اے انسانوں، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر راہ راست پر آ جاؤ۔ اگر تم راہ راست پر نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں کسی بھی بڑے عذاب سے دوچار کر سکتا ہے۔ تو اس وقت انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگے اور آئندہ سدھرنے کا وعدہ کرے۔ تو اسی طرح جب سیلاب آتے ہیں تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرے اور آئندہ غلطیوں سے باز رہنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو جو گلیشیئر ہے وہ پگھلنے کی وجہ سے سیلاب آیا ہے، یعنی کہ الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں، جو حقائق ہیں ان کو نہیں سمجھتے۔ حالانکہ گلیشیئر کیسے پگھل، اللہ کے حکم کے بغیر کیسے پگھل سکتے ہیں؟ یہ اللہ کی مرضی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلکے ہلکے جھٹکے دیتا ہے کہ تم سدھر جاؤ، لیکن یہ ایسے ہیں کہ سدھرنے کی بجائے اور بگڑتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی بیماری آتی ہے تو اس کو بھی یہ اپنے لیے سدھرنے کا بہانہ نہیں بناتے۔ مثلا پیچھے کرونا آیا تھا اور اس کی وجہ سے بہت نقصان ہوا تھا، تو وہ بھی اس کا مقصد تو ایک مطلب ایک ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ انسانوں کو جھٹکا دیا تھا کہ یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ بیماری، تندرستی، خوشی، غمی، یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، تو یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو ہمیں اللہ کی ناراضگی کے حوالے سے کوئی کام نہیں کرنا چاہیے، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوتی ہو۔ تو ہم نے اس کو سمجھنے کی بجائے الٹا اس کی اور تعویلیں شروع کر دیں، اس کی ویکسین کے پیچھے بھاگ پڑے تو اس کی احتیاطیں شروع کر دیں، لیکن جو ہمارے کرنے والے کام تھے وہ ہم نے نہ کیے۔ تو اصل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بڑے عذاب سے پہلے دنیا میں چھوٹے چھوٹے عذابوں سے انسان کو دوچار کرتا ہے۔ وہ بتاتا رہتا ہے کہ تمہارے اوپر بھی ایک طاقت ہے جو تمہیں سیدھا رکھنے کے لیے مختلف وقت میں، اوقات میں تمہیں مختلف اشارے دیتی رہتی ہے کہ تم سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ۔ لیکن انسان ہے کہ وہ سدھرنے کی بجائے بگڑنے کو ہی زیادہ پسند کرتا ہے۔ تو ایسی حالت میں ایک وقت آئے گا کہ جو انسان ہے اس کو زندگی میں جو کیے ہوئے کام ہے ان کا حساب دینا پڑے گا، اور اس وقت اس کے لیے سوچنا سمجھنا سب بیکار ہوگا۔ اس وقت صرف وہ جو دنیا میں کیا ہوگا، یعنی قیامت کے دن ان کو اپنی گزاری ہوئی زندگی کا ہی حساب دینا پڑے گا، اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دنیا میں زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزارا جائے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔